إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجا گیا، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدیں اسلام کی عظمت کا نشان ہیں۔ مسجدیں مومنوں کے لیے روحانی مرکز ہیں۔ مسجدیں امن اور سلامتی کا پیغام دینے والی ہیں۔ مسجدیں ہر متقی اور پرہیزگار کا مسکن ہے۔ مسجدیں امن اور سلامتی کا گہوارہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مسجدوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد بہت عظمت والی جگہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مسجد کے برکات کیا ہیں، مسجد سے ہم کو فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں اور مسجد سے دنیا کو پیغام کیا دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسجد کی عظمت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔
ہم اپنے گھر کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کو کیسا صاف و ستھرا رکھتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کو کیسی جگہ پر بناتے ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، اللہ کے گھر سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد یہ توحید کی عظمتوں کی نشان ہے۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جاتی، مسجد سے توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ وہ مساجد جہاں سے توحید کا پیغام نہ سنایا جائے، وہ مسجد جہاں پر اسلام کے اصولوں کو نہ بیان کیا جائے، وہ مسجد اپنا روحانی مقام کھو چکی ہے۔ اس لیے مسجدوں سے توحید کا پیغام دینا چاہیے، اور مسجدوں کو اللہ کا گھر خیال کرتے ہوئے اس کی عظمت کا اور اس کے احترام کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، یا مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی نسبت ایمان کی طرف کی جاتی ہے۔ مسجدوں کو بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ نے مومن کہا، اور ایسے مومن کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ مسجدیں تو بڑی عالیشان بنا لیتے ہیں لوگ، لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ مسجدیں عالیشان بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو سجدوں سے سجایا نہیں جاتا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ کروڑوں کی مسجد بنا دیں، لیکن آپ نے اگر مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں میں پہنچ کر کے سجدے کرنا چاہیے۔ مسجد کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک پریشان حال آدمی، ایک ڈپریشن میں پہنچا ہوا آدمی مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سجدے میں روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، کبھی ہنگامی صورت میں حضرت بلال سے کہتے تھے بلال لوگوں کو مسجدوں میں جمع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، سورج کو گرہن لگ گیا آپ مسجد میں آئے، چاند کو گرہن لگ گیا آپ مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کے موقع پر مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ پریشانیاں آپ کی اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ مسجدوں میں آنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مسجد میں آنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، دینی ماحول ملتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے بندوں سے ملاقات ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، انسان کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے اپنے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں، کئی گھر بنا لیے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کوئی گھر بنایا؟ آپ نے کوئی ایک مسجد بنائی؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے ایک مسجد ضرور بنائیں۔ ہمارے اسلاف اس میں بہت آگے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو شخص کوئی مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بناتا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو حیثیت دیا ہے تو وہ ایک مسجد ضرور بنائے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمایا، سنن ابن ماجہ کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ کمفحص فطاۃ، اگر کوئی شخص ایک مسجد بناتا ہے، کتنا بڑا؟ کمفحص فطاۃ، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ پرندہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پرندے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بناتا ہے، آپ نے فرمایا او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹا بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنتی ہے، اور بنائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے تعمیر میں آپ نے اتنا حصہ لیا جتنا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہمیشہ آپ کے شہر میں مسجدیں بنتی رہتی ہیں، مسجدوں کا تعمیری کام چلتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم خرچ کرتے رہیں۔ جو بھی ہم کو توفیق ہوتا، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اکیلے بنائیں۔ اگر اکیلے نہیں بنا سکتے ہیں تو جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ایک مصلی کی جگہ، 2 مصلی کی جگہ، یا جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ ضرور بنائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، آپ نے مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر قباء میں قیام کیا چند راتوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند دنوں کے قیام کے دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بنائی ہوئی پہلی مسجد ہے۔ جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، وہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ مسجد قباء کی زیارت کے لیے جانا ثواب کا کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے کی قیام کے دوران مسجد قباء کی زیارت کے لیے آتا ہے، صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے نادان، کم علم لوگ مسجد حرام میں جب قیام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جب قیام کرتے ہیں، تو ایک غلط روایت لوگوں نے گمراہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں احرام باندھتے ہیں، آ کر کے عمرہ کرتے ہیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو حکم دیا ہے جو عمرہ نہ کر سکیں، حیض میں مبتلا ہو جائیں، حیض سے پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ جائیں، وہاں احرام باندھیں اور جا کر کے عمرہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی، حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو کہا کہ عائشہ کو لے جاؤ اور وہاں سے لا کر کے عمرہ کراؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے بھائی عبد الرحمن تھے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح حدیث ہے کہ مسجد قباء میں جانا، اس کی زیارت کے لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس پر بہت کم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ سنتوں کی پیروی کریں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ما حدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، جب لوگ بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو سنت ان سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے جیسا ایک مزدور کام کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں، ہم خود نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے مزدور رکھیں، اپنی طرف سے کام کرنے والوں کو رکھیں، اور اس امید کے ساتھ رکھیں کہ ہم ایک مزدور کی دن کی مزدوری دے دیں گے تو وہ ثواب ہم کو ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ مزدوروں کو رکھ کر کے مسجد کا کام کرا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کو کنٹریکٹ پہ نہیں دیا جاتا تھا، لوگ مل کر کے تعمیر کرتے تھے، گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، سب لوگ مل کر کے اپنی محنت کرتے تھے، اس سے محبت ہوتی تھی۔ کیا ہے، کنٹریکٹ پہ دے دیتے ہیں، مسجدیں تیار ہو گئیں، وہ محبتیں نہیں ہوتی، وہ کھنچاؤ نہیں ہوتا، وہ کشش نہیں رہ جاتی ہے۔ جب انسان اپنا خون پسینہ لگاتا ہے اور محنت کرتا ہے تو فطری طور پر اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک گھر ہے جو آپ کے باپ نے بنایا ہے، اور ایک گھر ہے جو آپ نے بنایا، اپنا بنایا ہوا گھر، اپنی گاڑی کمائی، اپنی محنت، اس میں انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی کشش ہوتی ہے۔ لیکن باپ کا بنایا ہوا گھر، باپ کا ہے بنایا ہوا۔ میرے بھائیوں، تو مسجدوں میں کام کرنا، مسجدوں میں محنت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے، ایک مزدور کی طرح کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتے۔ آپ نے ایک بار دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر کہیں رینٹ لگا ہوا ہے، ناک سے نکلنے والا بلغم یا منہ سے نکلنے والا بلغم دیوار پر لگا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اس کو کھرچ دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بندوں کے اعمال دکھائے گئے، میں نے دیکھا کہ ان کے اعمال میں وہ چیز بھی تھی جو انہوں نے مسجد میں رینٹ یا بلغم ڈال دیا تھا اور اس کو اٹھایا نہیں تھا، اور اس کی نیکیوں میں وہ چیز بھی ملی کہ چلتے ہوئے راستے سے اس نے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا۔ کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہے اور کوئی بھی گناہ بھی معمولی نہیں ہے، اس لیے مسجدوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، مسجدوں میں گندگی نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، سیاہ فام خاتون، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا وہ خاتون دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ صحابہ سے پوچھا تو کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہو گیا، معمولی عورت تھی، صحابہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، لے جا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، نماز جنازہ پڑھی۔ مسجدوں میں خدمت کرنے والے، مسجدوں کی صفائی کرنے والے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جو بھی مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، اس کا مقام بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو چن لیا۔ مسجد کی صفائی کرنے والا وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں مسجدوں کے خادم کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں بھی مسجد رہے گی وہاں ایک عالم رہے گا، وہاں ایک مؤذن رہے گا، وہاں ایک خادم رہے گا۔ سماج اور معاشرے کو ایک عالم، ایک مؤذن، ایک خادم مل رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کی خدمت کرنے والے یہ لوگ آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ مسجدیں نہیں رہیں گی، آپ کے مسئلے کو حل کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، آپ کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میت ہو جاتی ہے، جنازہ لایا جاتا ہے، مسجد میں آپ کی نماز جنازہ ہو جاتی۔ کتنی برکتیں ہیں اس کی، کتنی سہولتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر محلے میں مسجد بنائی جائے، اس کو آباد کیا جائے، اس کو خوشبودار بنایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اتنے لوگ بیک وقت اکٹھا ہو جانا، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی اعلان، یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ آپ اپنے یہاں کسی کو بلائیں، چھوٹا فنکشن کرنے کے لیے آدمی کو ہزاروں روپے، لاکھوں، کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ مسجدوں کی برکت ہے۔ مسجد کی مناروں سے آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ بہت سارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی ہیں،
لوگ مصلی بنا کر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے اکثر کہتا ہوں کوشش کرو مسجد بناؤ۔ 10 سال تک مصلی رہتا ہے، وہاں چند مصلیاں رہتے ہیں، جیسے ہی مسجد بنتی ہے مصلیوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد کی برکت ہے، یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے محلے کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم ملتی ہے، صبح میں مکتب، شام میں مکتب، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ نے ایک چبوترا بنایا جس کا نام صفہ تھا، اور وہاں پر رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راوی حدیث اسی صفہ کے طالب علم ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ خاص کی گئی تھی، غریب صحابہ آتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے سہنے کا انتظام، لیکن وہ وہاں رات دن رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، لکھتے تھے، محفوظ کرتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ کی محنتوں سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا میرے بھائیو۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو داڑھیوں پر یہ جو چہروں پر داڑھیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ جو اسلامی شکل و صورت دکھائی دے رہی، یہ جو سروں پہ ٹوپیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ انہی مسجدوں کی برکت ہے۔ جمعہ کے دن کم سے کم جمعہ کے دن ہر مسلمان مسجد میں اکٹھا ہوتا ہے، ہر مسلمان مسجد میں آتا ہے، خطیب کا بیان سنتا ہے، اسلام کی باتیں سنتا ہے، اس کے اندر دینی شعور پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انہی مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ جس طریقے سے صبح و شام چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح ہماری مساجد میں صبح میں قرآن کا درس دیا جاتا ہے، شام میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا درس، یہ حدیث کا درس پہلے زمانے میں اس کو منظم طریقے سے کیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے ہمارے ائمہ مسجدوں میں ہی حدیث کا اور درس دیا کرتے تھے اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جامعات نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ علماء سے پتہ لگائیے، الحمدللہ اللہ نے ترقی دی، آج بڑے بڑے جامعات ہو گئے ہیں، مدرسے ہو گئے ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو روحانی مرکز ہے یہی مسجد ہے، یہیں سے بخاری کا درس ہوتا ہے، یہیں سے مسلم کا درس ہوتا ہے، یہیں سے پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو یہی مسجدیں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی مسجدوں کی برکت ہے۔ یہ مسجدیں جہاں آباد ہوتی ہیں، وہ جگہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ شہر میں وہ جگہ جہاں پر مسجد بنائی جائے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور جہاں پر بازار بنائے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ والے آتے ہیں، مسجدوں میں نیک لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں لوگ توبہ کرتے ہیں، یہاں لوگ اپنے غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہاں لوگ گناہوں پر ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے مسجدیں سب سے محبوب جگہ ہیں۔ بازاروں کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہا گیا، کیوں؟ بازار میں شور و غل ہوتا ہے، بازار میں دھوکہ ہوتا ہے، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں بے حیائی ہوتی ہے، بازار میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار کو ناپسند کیا۔ یہ مسجدیں بڑی محبوب جگہیں ہیں۔ جس محلے میں مسجد بن جاتی ہے اس محلے کے لوگوں کو امن اور سکون کا پیغام دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی کیاری کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغیچوں سے تمہارا گزر ہو تو تم وہاں سے پھول چن لیا کرو، وہاں تم چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، المساجد، یہ مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں۔ جب بھی یہاں پہنچو اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول یہ چرنا کیا ہے، یہ چننا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مسجدیں ذکر الہی کے لیے بنائی گئی، یہ مسجدیں اجتماعی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہیں، یہیں سے ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی پہنچتی ہے، یہیں سے قلوب کو جلا ملتا ہے، یہیں سے ذہنوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور یہاں سے امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس امن اور شانتی کو
لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکومتیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں، وہ تمام پیغام مساجد کی ان ممبروں سے فری میں جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی عزت کرے، یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے ورنہ قیامت کے دن اس کا انجام برا ہوگا۔ ان مسجدوں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے گا تو اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ پیغام انہی ممبروں سے دیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس ایک شخص کا قاتل اس نے ایک کو نہیں قتل کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ پیغام آپ کو کہاں سے دیا جاتا ہے؟ اسی ممبر سے دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی محنتیں ہیں، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ خطبہ کی محنتیں ہیں کہ آج امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، یہ مسجدیں امن اور شانتی کا گہوارہ ہے، یہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے ساتھ تیر تھے۔ تیر اس زمانے میں تیر کے ذریعے سے لوگوں پر وار، تیر، تلوار، کمان، یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک شخص مسجد میں آیا اور تیر لے کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ تیر مسجدوں کو ان سے دور، اس کو مسجدوں سے دور رکھو۔ کیوں؟ تیر میں نوک ہوتا ہے، وہ نوک، اس نوکیلے چیز سے کوئی شخص زخمی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر تم لائے ہی ہو تو اس کی انی کو، اس کے نوک کو تم اپنے ہاتھ سے پکڑ لو تاکہ کسی کو زخمی نہ کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجدوں سے دہشت کا پیغام پہنچا جائے، مسجدوں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی۔ لوگوں کو بتاؤ میرے بھائیوں، ہماری کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پیغام نہیں سنایا۔ اسلام کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی سے کہ اگر تم تیر لے کر کے آئے ہو تو اس کی نوک کو پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں تمہارے نوک سے، تمہاری تیر سے کوئی دوسرا شخص زخمی ہو جائے۔ ان مسجدوں سے پیغام دیا جاتا ہے۔ انسان تو بہت، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاحشہ عورت کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ پیغام اسی مسجد سے دیا جاتا ہے۔ مسجدوں کی برکتیں کتنی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں ہیں جو آپ کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کریں گی۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، مسلسل اس پر خطبہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جن لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جس میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے، دوسری نماز کی فکر رہتی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو عصر کی فکر رہتی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو مغرب کی فکر رہتی ہے۔ وہ شخص جو مسجد میں جانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ آپ مسجدوں میں سر جھکائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سر کو بلند کرے گا۔ آپ مسجدوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزیوں میں برکت دے گا۔ یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے، صبح کے وقت میں آئے یا شام کے وقت میں آئے، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ کلما غدا او راح، جب جب وہ آتا ہے، صبح میں آئے یا شام میں آئے۔
میرے بھائیوں، مسجد میں آنے والا اللہ کا، آپ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں کہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ آدمی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا آپ کے مہمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ کو برا لگے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان جب پہنچے تھے، فرشتے انسان کی شکل میں، اور قوم کے ناہنجاروں نے ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ آج میں کمزور ہوں، اے اللہ تو مجھے طاقت دیا ہوتا تو میں ان کی خبر لیتا۔ مہمان کی عزت یہ آپ کی عزت ہے۔ جب ہم اپنے مہمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ کے مہمان کو تکلیف پہنچانا کتنا گناہ ہے۔ مسجد میں کوئی بھی شخص آتا ہے، کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے مہمان کو تکلیف پہنچائی۔ جو مسجدوں میں لوگ منہزوری کرتے ہیں، آنے والوں پر تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے مہمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے مہمان کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ مسجدیں کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسجدیں کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ مسجدیں کسی کی خاص نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں ہر کوئی آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسجدوں کی برکت ہے، یہاں مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ امام اور مؤذن کے علاوہ تمام لوگوں کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے مسجد بنائی کروڑوں روپے کی، لیکن وہ بعد میں آیا، وہ یہ سوچے کہ امام کے پیچھے اس کو جگہ مل جائے، نہیں، اگر امام کے پیچھے کی جگہ پہلے سے کوئی پر کر چکا ہے اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مسجدوں کی برکت ہے۔ یہاں امیری اور غریبی کا امتیاز مٹایا جاتا ہے۔ یہاں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا بادشاہ، کیا فقیر۔ یہ مسجدوں کی برکت ہیں، یہاں سے امیری اور غریبی کا امتیاز مٹایا جاتا ہے۔ دوسرے جو معبودان باطل کے لیے جو عبادت گاہیں ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں بڑا اندر گیا تو چھوٹا نہیں جا سکتا ہے، بڑا آگے رہے گا، چھوٹا پیچھے رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ایمان کی برکت ہے کہ یہاں امیری اور غریبی کا امتیاز نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوتے تھے، ایک ہی صف میں حضرت بلال بھی کھڑے ہوتے تھے، ایک ہی صف میں عمر فاروق بھی کھڑے ہوتے تھے، اور ایک ہی صف میں سلمان فارسی اور صہیب رومی بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، اب اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ ملتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہ مٹنا، ہر قدم پر ثواب ملنا، درجہ بلند ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، بعض صحابہ نے انہوں نے سوچا کہ ہم دور سے آئیں مسجد میں چل کر کے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ ایک صحابی ہیں جو مدینہ میں سب سے زیادہ دور رہتے تھے، اور سب سے زیادہ دور سے مسجد نبوی میں آتے تھے، لیکن پانچوں وقت آتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا سردی، گرمی، بارش، مختلف قسم کے موسم رہتے ہیں، کیوں نہیں آپ کوئی سواری لے لیتے؟ تو کہا میں سواری لے لوں گا تو یہ چلنے کی مشقت سے تو بچ جاؤں گا، لیکن جو قدموں کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مسجد سے قریب آپ ہیں، 5 منٹ میں چل کر پہنچ سکتے ہیں تو آپ پیدل آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، پٹرول کے پیسے بھی بچیں گے، اور
ڈاکٹروں کے پاس بھی کم جانا پڑے گا، ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ لیکن آج ہماری عادت یہ ہو گئی ہے 2 منٹ کا ڈسٹینس ہے، 2 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی بغیر سواری کے نہیں آتا، بغیر گاڑی کے نہیں آتا۔ یقیناً سواری کا استعمال جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیدل چلنے کا ثواب زیادہ ہے، پیدل چلنے کا ثواب زیادہ ہے۔ مسجد نبوی کے قریب میں کچھ جگہیں خالی ہوئی تو مدینے کے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب آ کے آباد ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے، کہا نہیں، آپ لوگ وہیں رہیں جہاں ہیں، آپ لوگ وہیں رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنے گھروں سے چل کر مسجد کے لیے آتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد نبوی کے قریب گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا، اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے گھروں میں ہی رہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں، کیوں؟ گھر بہت دور ہے۔ ارے گھر دور ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس لیے چل کر کے آئیں۔ مسجدوں کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں میں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، اپنے گھر میں پڑھیں گے، اپنی دکان میں، اپنی آفس میں پڑھیں گے، ثواب کم ملے گا۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں تو آپ کا ثواب زیادہ ہو۔ ایک تو وہ چلنے کا ثواب، ہر قدم پر ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ بلند ہوا۔ مسجد میں پہنچتے ہی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، کتنا ثواب؟ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ پیارے نبی نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ مسجد کی برکت۔ مسجدوں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی مسجد کی برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر نگاہ دوڑاتے، ایک دن 2 دن کوئی صحابی نظر نہیں آیا تو آپ پوچھتے تھے فلاں کا معاملہ کیا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مسجد کے امام کو چاہیے کہ اپنے مصلیوں پر نگاہ رکھے۔ کوئی مصلی ایسا ہے جو مسلسل نہیں آ رہا ہے تو اس کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا مصلی کیوں نہیں آ رہا۔ مسجد میں آنے والے ایک دوسرے سے ملیں جلیں، یوں آئے نماز پڑھے یوں نکل گئے نہیں میرے بھائیوں، ملو ایک دوسرے سے، ملاقات کرو۔ یقیناً اس مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی صحت مند ہوگا، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہماری جماعت ایک ہے، ہماری آواز ایک ہے۔ ایک دوسرے کو پتہ لگائیں، کوئی مجبور ہو تو اس کی مدد کریں، کوئی بیمار ہو تو اس کی دوا علاج کا انتظام کریں۔ یہ مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ مسجد جہاں قائم ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ امن کا پیغام دیتی ہے، ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے متعلق فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی غسل کراتا ہے، یعنی رات میں ہم بستری کیے، میاں بیوی ملے، ہم بستری کیے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد سویرے مسجد میں آیا، پہلے آیا، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھا، خاموش رہا، خطبہ آسانی کے ساتھ سنا اور بالکل توجہ کے ساتھ سنا۔ میرے بھائیوں یہ خطبہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا آخر میں آتے ہیں، آئے نماز پڑھے چلے گئے، جمعہ کے ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کرو۔ نبی نے فرمایا جس نے غسل کیا، اپنی بیوی کو غسل کرایا، سویرے گھر سے نکلا، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھا، خاموش رہا، توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، پیارے نبی نے فرمایا اس کے ہر ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ غور سے سنو، ہر ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور ہر قدم پر 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے! کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو محروم رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے برکات سے محظوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر